ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن بلیڈ حملے میں زخمی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں حملہ کے چہرے واضح۔ اسلام آباد کے ستارہ مارکیٹ میں رؤف حسن کو حملہ نے گھیر لیا، تشدد کا نشانہ بنایا، بلیڈ سے چہرے پر کٹ لگا دیا۔ لاہور میں ڈاکوؤں نے رکن پنجاب اسمبلی کی بیوی کو لوٹ لیا۔ ڈاکو متاثرہ خاتون نفیسہ سعید سے 16 تولے زیورات اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ خاتون اپنے بیٹے کے ہمراہ گاڑی پر مسلم ٹاؤن کے قریب سے گزر رہی تھیں۔ خاتون نفیسہ سعید رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر کی اہلیہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں ایرانی قونصل خانے آمد صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے مہمانوں کی کتاب میں تعزیتی پیغام بھی قلم بند کیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے سے کوئی تعلق نہیں، امریکی وزیر دفاع نے صدر رئیسی کی موت کو افسوسناک قرار دیا۔ لائیڈ آسٹن نے کہا کہ حادثے کی اصل وجہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، ایرانی حکام کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ایران نے مدد طلب کی تھی۔ ہیلی کاپٹر 45 سال پرانا تھا، ہمیں ایران پر پابندیوں پر افسوس نہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اکٹھے چلنے پر اتفاق۔ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کو منا لیا۔ اسد کیسر کی مولانا فضل الرحمان سے 2 خفیہ ملاقاتوں میں معاملات طے پائے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے مولانا کو منانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب اور سندھ میں سورج آگ برسانے لگا، ہیٹ ویو 27 مئی تک جاری رہے گی۔ نواب شاہ اور موہنجو دڑو میں 47 ڈگری کی جھلسا دینے والی گرمی۔ ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ، ساہیوال ملتان میں 45 اور لاہور میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ۔ ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ، زیادہ سے زیادہ مشروبات پینے کی ہدایت۔ بجٹ سے قبل صارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ بجلی 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر۔ بجلی صارفین پر 35 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں مانگا ہے۔ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت 30 مئی کو۔ کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ جدید ہتھیاروں سے کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا پولیس کو جدید ہتھیاروں سے لیس کریں گے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی ہر صورت روکنے کا اعلان۔ کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ بشکیک سے ایک اور پرواز پاکستانی طلباء کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ مزید 179 طلباء لاہور پہنچے۔ بشکیک سے بھی پی آئی اے کی ایک پرواز 3 بجے لاہور پہنچے گی۔ کرغزستان سے اسلام آباد پہنچنے والی پرواز سے 180 طلباء وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور کو ماحول دوست شہر بنانے کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 87 کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے ایل ڈی اے ایونیو 1 سینٹرل پارک میں پودا بھی لگایا۔ پنجاب کے بعد اسلام آباد میں بھی محسن سپیڈ۔ وفاقی دارالحکومت میں سگنل فری کوریڈور اور 2 انڈر پاس بنیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کو ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا ایک انڈر پاس سرینا چوک اور دوسرا سری نگر ہائی وے پر بنایا جائے گا۔ انڈر پاسز کا ابتدائی ڈیزائن بھی تیار۔ وفاقی وزیر داخلہ کا انڈر پاسز منصوبے کو کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کا حکم۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کے فضائی حملے جاری۔ جبالیہ اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری۔ وحشیانہ حملوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد سمیت 18 مزید فلسطینی شہید۔ 2 ہفتوں کے دوران غزہ سے 9 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر گئے۔ فلسطینی افراد کی مجموعی تعداد 35,562 ہو گئی۔ اسرائیل کے حملوں میں 79,650 سے زائد فلسطینی زخمی۔ انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے،
कानून साजों ने, मुकन्नना ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़े है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फराहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज़ ख़बरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ़ तो वैसे ही बहुत मुतम्मल मिजाज होता है। मुनसफ़ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फ़ैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं। वज़ीर दिफा कह चुके अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों ना हुई, लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। मौसम कोई भी हो, चाय सबकी पसंदीदा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। दफ्तर हो या घर, चाय की पेशकश करना लाजम हो चुका। गुज़िश्ता 10 महीने में 55 करोड़ डॉलर चाय नोशी पर सर्व किए गए, जो पिछले साल से 17% ज़्यादा।